تو یہ ٹائم ٹریول تو اسلام کا بنیادی جز. دیکھیں نا پھر اس میں ریفرنس بھی سارے، جیسے معراج کا واقعہ آپ نے ڈسکس کیا ہے، جی جی میں ریفرنس بھی سارے وہی والے ملتے ہیں صاحب. کچھ براق کی بات ہوتی ہے، برق سے. جی جی براق. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ ٹریولز فاسٹر دین ساؤنڈ. تو یعنی یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، جو واقعات انٹر گلیکٹیکل لیول پہ نبی اسلام نے رجسٹر ریکارڈ کروا کے بتائے، اور ایسے ایسے واقعات اس معراج کے سفر میں ہیں ماشاء اللہ. اور کہ اس میں پھر نمازیں ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنا ہے، پھر سب کی جماعت. تو وہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، جو کہتے ہیں کہ ایک کنڈی کے ہلنے سے واپس آنے تک میں سارا کچھ ہوا. اور دیکھیں یہ موجود ہے چیز، یعنی کہ جی جی اسلام میں تو پوری طریقے سے اس بارے میں اینی تھنگ از فار اللہ کے لیے. تو کیا اب وہ جو ایک اور ٹائم ٹریول بھی ہے نا جو فلموں سے آتا ہے کہ میں خود جاؤں پاسٹ میں، وہیں رک جاؤں اور وہاں پہ کچھ چینجز شروع کر دوں، اپنی دادا جی کو مار دوں تو خود بھی نہ پیدا ہوں، تو وہ بھی نہ پیدا ہوں، تو باپ بھی نہ پیدا ہوں. یہ اس طرح کی جو ہے نا الگوریدمک جو فضولیات، اس کی وجہ سے عام بچہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹائم ٹریول میں تو بڑے کننڈرمز اینڈ پیراڈاکسز ہیں. تو ہاں ہوتے رہیں. اصحاب کہف نے ٹائم ٹریول کیا سورہ کہف میں، قرآن پاک میں، اور کتنے 100 سال تک وہ سوئے رہے. اصل میں وہ اٹھے تو انہوں نے کہا بھی آدھا دن بھی نہیں سو. اب یہ بھی ٹائم کے سیکھے پہ اللہ نے خود بتا دیا ان کو کس طریقے سے. اس کے اوپر میں نے بہت تفصیل کی ہوئی ہے اس پروگرام میں، کیا اس کو بتاؤں، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹریک بھی بتا دیا، وہ فارمولا بھی بتا دیا کہ یہ ہے ڈیمینشنز کھولنے کا طریقہ. اب وہ فزکس کے تھرو اب کہیں نہ کہیں پہ اس جہت میں انٹر ہوا ہے انسان کہ کھولے. اگر قرآن پڑھا ہوتا ہے کسی یورپین فزسسٹ نے تو ایٹ لیسٹ 50% تک تو پہنچ چکا تھا پروگرس میں کہ کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں بتائی ہیں صحابہ کہف کی، ٹائم ٹریول کی. صحابہ کہف بالکل ٹھیک ہے کہ 300 سال گزرے مگر ان کا نہ ناخن بڑا ہے نہ بال بڑے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اینڈ دے تھنک کہ وہ چند گھنٹے سو، ایک پہر یا اس سے بھی تھوڑا سا کم حصہ. ہاں اس طرح یہ ڈائلاگ بھی اللہ نے ان سے کروایا قرآن میں بتایا نا، ورنہ یہ لوگ یہ بات کرتے ہی نا. بالکل اللہ نے یہ بات کروائی قرآن میں رجسٹر کروائی کہ ان کے لیے کچھ گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے گزرے، اور پیچھے 300+ سال، اتنے بھی 100 سال گزرے. اللہ نے کہا یہ بھی نہیں بتایا کسی کو، اتنی صدیاں گزری ہیں، 2 3 4 کیا پتہ زیادہ، اور ان کا ٹائم ہی نہیں گزرا. آتا تو 300 ہے ویسے. نہیں مگر قرآن پاک کی آیت سیلف خود گواہی دے رہی نا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ بندے کتنے تھے. جب باہر وہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ آبادی ہو گئی تھی وہاں پہ. ہاں کرنسی بدل چکی تھی، کرنسی بدل گئی تھی. تو یہ تو اوپر سے یہ اصلی نشانی جو ہے نا وہ 2 جو ہیں اس میں سورہ کہف میں، جو 2 بڑی نشانی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام احباب کے، ٹھیک ہے، جو اصحاب کے کانوں کے اوپر ایک خاص ضرب لگائی ہے، ان کو ایک خاص طریقے سے سلانے کے لیے. کیونکہ ابھی جب انہوں نے سونا ہے تو ان کے ساتھ وہ کچھ ہونا ہے کہ جن کو دیکھو گے تو قرآن پاک نے کہا کہ خوف کے مارے الٹے پیر بھاگ جاؤ گے جس حالت میں نے ان کو رکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ اٹھے ہیں تو ایسے لگتا ہے سو کے اٹھے ہیں، مگر سوئے ہوئے بندے کو دیکھ کے تو نہیں آپ الٹے پیر بھاگتے نا. چاہے جتنا مرضی جو مرضی بندہ ہو، سویا ہوا ہو تو سب سے کم خطرناک ہوتا ہو، بالکل سب سے کم خوفناک ہوتا ہو. تو ان کو سوتے ہوئے دیکھ کے کیوں الٹے پیر بھاگنا تھا؟ ایسا کیا سما تھا اس وقت ان کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں صاف صاف بتا رہے. سو یہ 300 سال ٹریول کرنا تھا. آج تو سائنس وہ ایک چیز کر رہی ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا اس بارے میں کہ اف یو وانٹ ٹو سلیپ فار 50 years اور 100 years you can sleep. you can. اور آپ وہ کوئی سرٹن جو ٹیمپریچر کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ڈال کے سلا دیا جاتا ہے، اور آپ کی باڈی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ اٹھتے ہیں تو آپ 100 سال کے بعد اٹھنا ہے، 50 سال کے بعد اٹھنا ہے. Or you can go to a lower gravity or a high gravity area where you will be very big. اسپیس میں جائیں اور اسپیڈ میں جائیں اور واپس آئیں. ہم گزر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے، آپ اتنے کے اتنے ہی ہوں گے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو بیسک سینسیکل طریقہ ہے. اب رہی بات فیوچر کی طرف ٹائم ٹریول ہو یا پاسٹ کی طرف، یہ ایک الگ بحث ہے. کیا وقت کے اندر آپ اپنے آپ کو کسی طریقے سے روک سکیں؟ ہاں روک سکیں، ہم نے بتایا، قرآن پاک نے بتا دیا ہے. تو یہ ایک معاملہ بڑا انٹرسٹنگ، بہت ضروری، اور میں صرف انٹرسٹ پیک کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں یہ سارا، اس کو
استعمال میں لانے کے لیے اللہ نے کچھ چابیاں دی ہیں قرآن پاک میں. وہ اگر ہم استعمال میں لے آئے نا, میں ٹائم ٹریول کی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹائم ٹریول کی جو ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی کا ٹائم ٹریولنگ کے علاوہ بھی بہت استعمال ہے. بالکل. وہ استعمال اگر مسلمان پکڑ لے, بچہ اسپیشلی قرآن کے تھرو فزکس پڑھے, ٹھیک ہے, میں نے ایک پورا کا پورا کانسیپٹ جو ہے نا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے پوری موومنٹ شروع کی ہے انشاءاللہ. اب پورا مطلب ایک اسکول کھولنا پڑا مجھے کہ جس میں فزکس کے ساؤنڈ کا کانسیپٹ, کیونکہ قرآن پاک میں ساؤنڈ کا کانسیپٹ ہوتا ہے, اس کو ری ڈیفائن کیا جائے قرآن کی نظر میں. انرجی کے کانسیپٹ کو ری ڈیفائن کیا جائے, میٹر کے کانسیپٹ کو ری ڈیفائن کیا جائے, کیونکہ ابھی تک یہ ڈارک میٹر سمجھ نہیں آ رہا ان کو, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے. سو کوئی بھی کانسیپٹ پکڑیں, اس کو قرآن کی لینس سے فزکس کے انسٹرومنٹس لگائیں. بالکل. تب کہیں جا کے وہ کانسیپٹ ڈیولپ کریں تاکہ واپس مسلمان سائنس کو ری ڈیفائن کر سکے. یہ ساری سائنس مسلمانوں نے ہی شروع کی تھی. بالکل. اب یہاں پہ ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ بس جو گورے نے کہہ دیا ہو گیا, ہو کہ وہ بیچارہ کہہ رہے تمہارے باپ داداؤں کے احسانات ہیں, انہوں نے فزکس شروع کی, انہوں نے بایولوجی شروع کی, انہوں نے کیمسٹری شروع کی. اب اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان بچے بھی اس اینگل سے, میں کیوں یہ ٹائم ٹریول کے کانسیپٹ کو کہہ رہا ہوں, تاکہ اپنے بچوں کو صحیح کانسیپٹ ڈیولپ کر کے دیں کہ وہ قرآن پاک میں سے سائنس کی اوریجنل اور آگے کی ڈیفینیشنز لے کے آئیں. وہ سلو پوک قسم کا سائنٹسٹ نہیں, وہ آگے کی منازل دیکھنے والا دور رس دور اندیش مسلمان ہو جو کہ سائنس سے بھی آگے دیکھ رہا ہو, اور وہ دے سائنس کو والوں کو ہی جدت دے کہ یہ لو تمہارے لیے گفٹ لگاؤ اس کے اوپر فزکس, تم بھی سیکھو, ہم بھی, کیونکہ ہیومن پروگریس ہی ہمارا بھی مقصد ہے. ہم نے کب کہا کہ ہیومن پروگریس نہیں کرنا ہے؟ قرآن پاک سے زیادہ پروگریسو کتاب کون سی ہے؟ مگر ہم دیکھ ہی نہیں رہے اس کو. پیدا ہو کے صرف ٹک ٹاک تھوڑی بنانا ہے, اور جی ہاں یہی تھوڑی کرنا ہے, اور لوگوں نے بہت سارے کام کرنے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے. انشاءاللہ نہیں اپنے بچے, میں پورا مشن لے کے چل رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا مسلمانوں کے کمنٹس تھوڑی کرنے ہیں یوٹیوب پہ انسٹا پہ, لوگوں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقل دی ہے وہ اسی لیے دی ہے نا بھائی. لگیں گے ہمارے بچے ہی لگیں گے اور ری ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ, اور کرنا بھی چاہیے, بیکاز جو اسٹرینتھ فزکس آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے, وہ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے, وہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو جس طرح مخلوقات پہ جو کمپیریزن یہ ہے حدیث میں, تو قرآن جو اللہ تعالیٰ کو مخلوقات سے نسبت پتہ ہے. اس میں نا میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, اور وہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے میرا, اور وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اگلے پروگرام میں جو ہے وہ جی کیوں نہیں بالکل اس حوالے سے پوچھوں. بٹ ٹائم ٹریول کے اوپر میرے خیال سے اس سے بہترین جواب نہیں ہو سکتے جس پہ آپ لے کے گئے. ماشاء اللہ. ابھی تو میں نے کیا ہی ریسرچ کرنی ہے, ابھی تو بچے ہمارے انشاءاللہ جب غوطہ لگائیں گے نا پوری طرح قرآن میں, تو وہ انٹریکسیز ہیں قرآن پاک کی جو سائنس کو وہ روشنی دکھائیں گے کہ ان کو ان کے دماغ بھی اسی طریقے سے معطر ہوں گے جس طریقے سے پہلے مسلمان کرتے رہے ہیں دنیا میں. ہمیں بتانا ہے نا دنیا کو, بتائیں, اور کتاب ہمارے پاس ہے, کتاب ہمارے پاس, اور بتا وہ رہے ہیں جس نے پوری دنیا بنائی ہے, جی ہاں, جس نے پوری کائنات جو جی ہاں جسے ہم کہتے ہیں. اور کچھ چیزیں میں بھی جب پڑھتا ہوں تو میں بھی پھنس جاتا ہوں, رک جاتا ہوں. جیسے ایک بات پہ میں بڑا رکتا ہوں, اور میں اس پہ میری بلکہ ساحل بھائی سے بات بھی ہوئی ہے فون پہ, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے کہیں زمین نہیں پڑھا قرآن میں نے زمینیں ہی پڑھا. ماشاء اللہ. جی ہاں, میں نے آسمان نہیں پڑھا, سماوات ہی پڑھا ہے, سماوات ہی پڑھا ہے. ہاں جی. تو میں اس پہ بڑا رکتا ہوں آ کے, اور اس پہ آج سائنس بات کر رہی ہے. جی بالکل. قرآن پاک نے تو 7 آسمان اور 7 زمینیں خود صریحاً بتا دیا. 7 جہان تو صاف ہیں, اس سے زیادہ ہیں کہ نہیں تو اللہ کو پتہ ہے. 7 تو اللہ نے ہمیں بتائیں کہ تمہارے لیے ہے اتنا علم تمہیں چاہیے, لو 7 آسمان ہیں. تو یہ 7 زمینیں نہیں سمجھ آئیں گی جس کو, یا 7 جہان نہیں سمجھ آئیں گے, تو اس کو اسلام کے اور بھی بڑے معاملات نہیں سمجھ آئیں گے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.